غدیر میں جس نے کم از کم تعداد لکھی 80,000، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھی 1,25,000۔ اب جتنے صحابہ اکرام تھے انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے بیعت نہیں کی، ایک ایک صحابی فزیکلی جسمانی طور پہ علی کے قریب آیا، علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، مبارکباد دی۔ اگر میں تاریخ کا طالب علم ہو کے اتنے مجمع کو ساتھ ملا کے ہم اس کا نتیجہ نکالیں، کیونکہ ہر بات تاریخ نے نہیں بتانی، توجہ آپ میری طرف کریں گے تو سرکار لطف فرمائیں۔ ہر بات ہمیں تاریخ نے نہیں بتانی، کچھ چیزیں ہمیں تاریخ سے نتیجے خود اخذ کرنے، ہمارا کام ہے تاریخ سے خود نتیجے برآمد کرنا۔ ایک بندے کا مجمع سے نکل کے منبر پہ آنا، بیعت کرنا، بیعت کر کے واپس جانا، کم از کم دورانیہ 1 منٹ۔ یہ میرا اپنی ایک ریسرچ اور ایک تحقیق کہ غدیر کے مجمع میں ایک بندہ اٹھے، منبر پہ آئے، بیعت کرے، واپس جائے، یا علی خیمے میں موجود ہوں وہاں بیعت کرے، کم از کم دورانیہ 1 منٹ۔ اگر صحابی 80,000 تھے تو 80,000 منٹ، اگر 1,25,000 تھے تو 1,25,000 منٹ، کیونکہ رسول نے کہا تھا آج ہر صحابی آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ ہاتھ پہ بیعت ہوئی، یہ میرا منبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے، جب چاہو جس وقت چاہو، میں حوالہ نہ دکھاؤں، میں تمہارا نہیں 14 کا مجرم ہوں۔ 3 دن تک غدیر میں مسلسل بیعت ہوتی رہی، 3 دن تک رسول نے نماز با جماعت ادا نہیں کروائی، رسول نے کہا فرادہ نماز پڑھو۔ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں ہم فرادہ نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا اللہ کا حکم آ گیا ہے، اگر جس نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا پھر تم نے رسالت کو نہ پہنچایا، آج اسی کی نماز ہونی ہے جو علی کی بیعت کر چکا۔ یہ ہے وجود علی ولی اللہ، اتنا وزن ہے علی ولی اللہ کا۔ اقرار نہ کرو تو نماز نہیں۔ شیعہ ہو علی ولی اللہ پڑھتے ہو، 4 چیزیں نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ بدلہ غدیر کا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں سے لیا۔ جن ہاتھوں نے بیعت کی تھی انہی کی نسلوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، اور شام کے بازار میں کہہ رہے تھے اے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری بیٹیوں کو مارا۔ محرم کا موسم قریب، محرم کا چاند قریب، بس مصعب کے حوالے سے بڑا معتبر نام آپ کے علاقے کا فخر زینت، بلکہ پورے عزاداری کے حوالے سے زینت۔ اللہ بابا جی کی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ بڑا بہترین مصائب آپ کو سنائیں گے، صرف 1 سطر پڑھ دیتا ہوں۔ سادات و غیر سادات، میری ممبر سے روتی ہوئی آنکھوں سے دعا ہے میرا اللہ، محرم قریب ہے، اگر ہم میں سے کسی کے زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں، تجھے حسین کے اجڑنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دے ہم غریب کے جنازے میں جا سکیں۔ مولا ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں حسین کی عزاداری سے پیار ہے۔ مولا ہمیں اتنے دن دے دینا، اگر ہم میں سے کوئی محرم سے پہلے کسی کے دن ختم ہو رہے ہیں ہمیں اتنے دن دے دے، ہم ایک بار حسین کو کھل کے رو سکیں۔ یہ واحد قوم ہے جو رونے کی اجازت مانگتی ہے، جو رونے کے لیے لوگوں کی منتیں کرتی ہے ہمیں رونے دو۔ تمہیں خبر ہی نہیں کہ ہمیں حسین کی عزاداری سے عشق کتنا ہے۔ بس یہی واقعہ ایک بتا کے، حسین شورشی عراق کے بہت مشہور عالم دین تھے، امام حسین کے حرم میں دروس دیا کرتے تھے، عزاداری کے حوالے سے بہت سی خدمات تھی ان کی۔ انہوں نے کتاب لکھی عربی میں بحور الغمہ، اس میں ایک واقعہ انہوں نے درج کیا، وہ واقعہ سناؤں اور آپ سے اجازت لوں۔ عزاداری کی اہمیت کیا ہے، حسین کا عزادار سے پیار کتنا ہے۔ وہ کہتے ہیں مصر کا رہنے والا شیعہ تھا، اپنے گھر میں ہر سال حسین مولا کی مجلس کرواتا تھا، نیاز کا اہتمام کرتا تھا، عزاداروں کو وہاں شرکت کی دعوت دیتا تھا۔ 1 سال کاروبار تباہ ہو گیا، مقروض ہو گیا، گھر کے برتن بھی بک گئے، اور محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ چھت پہ کھڑے ہو کے اس نے محرم کے چاند کو دیکھا،
دیکھ کے اس نے رو کے کہا کاش تو میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، تیرے آنے سے پہلے میں چلا گیا ہوتا، تیرے طلوع ہونے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، تو طلوع بھی ہو گیا ہے، میرے گھر میں اندھیرا ہے، میرے گھر میں عزاداری کا اہتمام کوئی نہیں ہے۔ یہ چاند سے گلے کر رہا تھا، یا اس کی زوجہ نے اس کے آکے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتے گلا نہ کر، جب مشکل ہو تو قیمتی چیز بیچ دیتے ہیں۔ اتنا نہ مانا تھا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مڑ کے کہنے لگا آخر تو عورت نکلی، تو نے گھر میں کوئی قیمتی زیور بچا کے رکھا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں غریب کی عزاداری کا اہتمام کرتا۔ مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہاں لے گئی جہاں 2 بیٹے سو رہے تھے۔ بس میں نے واقعہ پڑھنا، مصحف نہیں میں نے پڑھنا، اسی پہ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ وہاں لے کے آئے جہاں بیٹے سو رہے تھے، وہاں آ کے اس کے کل کائنات میں صرف 2 بیٹے تھے۔ زوجہ آ کے بیٹوں کے سرہانے کھڑی ہو گئی، شوہر نے بیوی کا چہرہ دیکھا، کہتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے معاف کرنا، میرے گھر میں ان سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا کیا مطلب تیرا؟ پاؤں پہ بیٹھ گئی، وہ کہتی ماں میں ہوں نا، اولاد سے زیادہ پیار ماں کو ہوتا ہے نا، میں منت کرتی ہوں اسے غلاموں کے بازار میں جا کے بیچ دے، جو قیمت ملے حسین کی عزاداری پہ خرچ کر دینا۔ دیکھنے کا بیٹے بیچ دوں؟ ماں نے یوں ہاں اٹھا کے دیکھا، کہتی اکبر سے پیارے ہیں، اون و محمد سے پیارے ہیں، مسلم کی جوڑی سے پیارے ہیں، تو مجھے صرف اتنا بتا ہم نے کس سے لیے تھے؟ کہتا حسین ابن علی سے۔ کہتی چاند کس کا ہے؟ حسین ابن علی، جس سے لیے تھے اس کے نام پہ دے دے۔ کیسی ماں تھی؟ اس نے سوئے ہوئے لال اٹھائے، بچے اٹھے، ماں نے ہاتھوں سے تیار کیے، ماتھا چوم کے کہتی ہے جہاں بھی جاؤ کوئی پوچھے کس کے بیٹے ہو، باپ کا نام نہ بتانا، ماں کا نام نہ بتانا، کہہ دینا حسین کا صدقہ ہے، میرا لال گلا نہ کرنا، ہم کیا کریں، ہمیں حسین کی عزاداری سے بڑی محبت ہے۔ بچے تیار کر کے ماں نے آخری بار چومے، باپ کے ہاتھ میں دیے، بازار میں آ گیا جہاں بردہ فروشوں کا بازار تھا، صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ شام ہو گئی، کوئی خریدار نہ آیا، دل اس کا بیٹھ گیا، پریشان تھا، یا دور سے ایک گھوڑے سوار آ گیا، گھوڑے سوار کے چہرے پہ نقاب تھا، گھوڑا قریب آ کے رکا، گھوڑے سوار کی آواز آئی غلام بیچے گا؟ ہاں بیچنے آیا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ قیمت کا نام آنا، سر سے لے کے پاؤں تک تڑپ گیا، رو کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، میری مجبوری بن گئی ہے، میرے حسین کی عزاداری کا اہتمام کرنا ہے، مجھے صرف اتنی قیمت دے دے 10 دن میرے گھر میں غریب کی عزاداری ہو سکے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، گھوڑا سوار کی آواز آئی، وہ سامنے گھوڑے کی کوس میں وہ دیناروں کی تھیلی ہے وہ اٹھا لے، اتنا کہنا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دیکھ کے کہنے لگا میں تجھ سے قرضہ نہیں مانگ رہا، میں بیٹے بیچ رہا ہوں، اتنا بھی کیا ہے تو مجھے دینار خود نہیں اٹھا کے دے سکتا۔ گھوڑے سوار کی آواز آئی، میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھا، میری مجبوری ہے، میرے بازو کوئی نہیں، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال ہاتھوں سے اٹھاتا، ایسے کر دینار اٹھا، بیٹے گھوڑے پہ بٹھا۔ اس نے کہا عجب مالک ہے، بیٹے اٹھا کے گھوڑا سوار کے ساتھ بٹھائے، بچے گھوڑا سوار کے سینے سے لگے، گھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے جاتا ہوا گھوڑے سوار دیکھا، دیناروں کی تھیلی ہاتھ میں، روتا ہوا گھر کی طرف چلا، دروازے پہ بیوی کھڑی تھی، خالی ہاتھ شوہر کو آتے دیکھا، بک گئے، ہاں بک گئے، یہ لے بیٹوں کی قیمت، یہ تو اولاد والے جانتے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ لے بیٹوں کی قیمت۔ ماں نے بسم اللہ پڑھ کے قیمت لی، چومے، آنکھوں سے لگائے، حسین بادشاہ قبول کرنا۔ عزاداری کا اہتمام شروع ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ اس مومن کے گھر حسین کی عزاداری شروع ہو گئی، ماتمی آ گئے،
मजलिस का एहतमाम, अज़ा का एहतमाम, पुरसा दे के लोग चले गए, अकेली माँ बाप। कभी माँ बेटों के बिस्तर देखती, कभी बाप बच्चों के लिबास देखता। माँ भी छत को देख रही है, बाप भी छत को देख रहा है। थोड़ी देर के बाद बाप की आवाज आई, मैंने कहा था ना कि तू रोएगी। कहती ना, 10 दिन हमने बेटों को नहीं रोना, हमने अकबर को रोना है, हमने असगर को रोना है। मुझे सिर्फ इतना बता किसके हाथ बेचे। कहता पता नहीं, कोई घोड़े सवार था, उसके बाजू नहीं थे, वो लेके चला गया, कोई बात नहीं की। अभी ये मां पूछ रही थी, या दरवाजे पे दस्तक हो गई। बस आखिरी सत्र पढ़ूंगा और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। अब कोई अज़ादार बैठा हो तो इसी जुमले पे पुरसा दे देना, जिसकी आंखों की फुरात बरसने के लिए तरस रही है। दरवाजे पे दस्तक हुई, बीवी दौड़ के गई, इसने दरवाजा खोला। एक काले बुर्के वाली बीवी है जिसके दोनों हाथों में बच्चे हैं, दरवाजे पे खड़ी है। इसने बीवी को देखा, कदमों पे गिर गई, रो के कहती बीबी अगर इनसे कोई गलती हो गई मैं माफी मांगती हूँ, इन्हें नौकरी करने का तरीका नहीं आता, ये पहली बार किसी के घर गुलामी के लिए गए थे। इतना जुमला कहना, बीबी की आवाज आई, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो के कहती तू जो दरवाजे पे बेटे वापस करने ही कौन है? रो के कहती तू बेटे बेच के क्या कर रही है? कहती हुसैन की अज़ादारी। रो कहती तू मेरे बेटे को रो रही, मैं तेरे बेटे लेके वापस आ गई। कदमों पे गिर के कहती तेरा बेटा, तू कोई हुसैन की माँ है? रो के कहती मैं हुसैन की दुखी पहलू वाली माँ, जहां हुसैन की मजलिस होती है मैं अज़ादार का शुक्रिया अदा। अला लानतुल्लाह।